السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 70 اور 71 ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، قالوا انہوں نے کہا، ادعو دعا کیجئے۔ کل بھی آپ نے پڑھا اس آیت کو 2-3 بار پڑھ چکے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ ادعو کو یاد رکھنے کے لیے دال عین اور آگے الف لگا دیں تو اردو کا دعا بن جاتا ہے۔ قالوا ادعو انہوں نے کہا دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا، یبین یا کے معنی وہ، بین واضح بیان کرے، کھول کے بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ما ہیا، ما کیا ہے، یا وہ کیا ہے، یعنی وہ کیسی ہے۔ گائے کی بات ہو رہی ہے نا۔ ان البقرہ بے شک، انا بے شک، البقرہ گائے، تشابہ مشتبہ ہو گئی ہے۔ تشابہ کو یاد رکھنے کے لیے شبہ اردو کا لفظ یاد رکھیں، شین بے ہے شبہ، شک و شبہ ہم بولتے ہیں۔ شبہ میں پڑ گئی ہے، مشتبہ ہو گئی ہے، علینا ہم پر، وَإِنَّا اور بے شک ہم، ان اگر، شاء چاہے، اللہ اگر اللہ چاہے، شاء کا معنی چاہنا، یہ ماشاء اللہ میں اور انشاءاللہ میں آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اگر اللہ چاہے، لمہتدون تو ہم ہدایت پا جائیں گے۔ محتدون کا مطلب جو ہے ہدایت پانا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہدایت سے مراد کیا ہے کہ ہم ٹھیک پتہ پا لیں گے، ہم وہ ٹھیک گائے تک پہنچ جائیں گے جس گائے کی بات ہو رہی ہے۔ لمہتدون۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کو بریکٹ میں کریں، انہو بے شک وہ، یقول وہ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، بقرۃ اللہ بقرہ گائے، لا نہیں، ذلول محنت کرنے والی، بے شک وہ گائے محنت کرنے والی نہ ہو، محنت مشقت کرنے والی نہ ہو۔ اچھا، ذلول کو یاد رکھنے کے لیے جو لفظ ہے اردو کا ذلیل، ذلیل ہونا، ذلیل کون ہوتا ہے؟ جو قابو میں ہوتا ہے، جو ماتحت ہو اور قابو میں ہو، اس کو جہاں مرضی آپ لگا لیں۔ ذلول کا معنی بالکل قابو میں ہونا بھی ہے، ایک اس کا معنی ذلیل ہونا بھی ہے۔ تو بالکل قابو میں جب گائے ہوگی تو یقینی بات ہے وہ اس کو محنت مشقت کروائیں گے، تو اس کا معنی ہے ذلول، محنت کرنے والی نہ ہو۔ تسیر الارض، تسیر الارض، ارض زمین کو کہتے ہیں، تسیر جو ہے اس کا معنی زمین میں جوتی ہوئی نہ ہو۔ زمین میں جوتنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہل چلاتے ہیں تو بیلوں کو اور گائے کو ہل پہ آگے لگا دیتے تھے پرانے زمانے میں، آج کل تو ٹریکٹر ہیں، اسی لیے عربی میں بیل کی عربی سور ہے، سے واو رے، اور اس کا روٹ ورڈ بھی سور ہے۔ تسیر الارض، تا جو ہے یہ تو مؤنث کو ظاہر کرتا ہے، تو وہ جو مؤنث گائے ہے وہ زمین میں جوتتی ہوئی یا جوتی ہوئی نہ ہو، یہ آسان ہے کہ زمین میں جوتنے والی نہ ہو۔ ولا تسقی الحرث، اور نہ تسقی پانی پلانا، پانی دینا، الحرث کھیتی کو کہتے ہیں۔ یہ نیا لفظ ہے تو کھیتی کو یاد کر لیں، ماجرا بھی کھیتی کو کہتے ہیں، ہرس بھی کھیتی کو کہتے ہیں عربی میں۔
تو کھیتی کو پانی نہ دیتی ہو، تسکی کو یاد رکھنے کے لیے اگر آپ غور کریں تو سین قاف یہ موجود ہے اور سین کے آگے الف لگا دیں، ساقی بن جاتا ہے۔ ساقی پانی پلانے والے کو کہتے ہیں، تو وہ کھیتی کو پانی پلانے والی نہ ہو۔ مسلمتن، مسلمہ سالم ہو، میم کو ختم کر دیں تو سین لام میم سلم موجود ہے اور الف لگا دیں تو سالم بن جائے گا، سین الف سا لام میم۔ سالم کیا ہوتا ہے؟ صحیح سالم، پورا، جس میں کوئی کمی نہ ہو، جس کا کوئی ٹانگ بازو ٹوٹا ہوا نہ ہو، کم نہ ہو۔ مسلمتن کامل ہو، صحیح و سالم ہو۔ لا نہ شیاتا فیہا، شیاتا بھی نیا لفظ ہے عربی کا، اس کا معنی داغ دھبا، تو اس پر داغ دھبا نہ ہو، فیہا اس میں۔ قالو وہ بولے، انہوں نے کہا، کون؟ بنی اسرائیل والے، الآن اب، الآن کے معنی اب، جیتا تو آیا، آپ آئے، بالحق حق کے ساتھ۔ اے موسیٰ علیہ السلام اب تو حق کے ساتھ آیا، موسیٰ علیہ السلام کو بریکٹ میں کریں۔ وہ بولے اب آپ بالکل حق لے کر آئے۔ فذبحوہا پس انہوں نے ذبح کر دیا اس کو۔ وما کادوا یفعلون، وما واو کے معنی اور، ما کے معنی نہیں، کادو لگتا تھا، محسوس ہوتا تھا، محسوس نہیں ہوتا تھا، لگتا نہیں تھا، یفعلون کہ وہ کام کریں گے، وہ ایسا کریں گے کہ وہ ذبح کریں گے، ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ یہ اس کو کر گزریں گے۔ تو یہ آج کا سبق تھا، تھوڑا سا مشکل ہے میرے خیال میں، لیکن آپ یاد کریں اس کو تو انشاءاللہ محنت کرنے سے ساری باتیں، ہم دنیا کے کاموں میں کتنی محنت کرتے ہیں، تو دو چار نئے لفظ ہیں، آپ ان کو یاد کریں، عربی کے جو الفاظ ہیں۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں، واپس آ جائیے آیت نمبر 70 پر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے رویے کو بتا رہا ہے کہ جو بنی اسرائیل تھے، چونکہ وہ گائے کو ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے، اب اگلا سوال انہوں نے داغ دیا، یہ پوچھا اور وہی بے رخی رکھی کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں۔ ظالموں نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ ہمارے رب سے دعا کریں، جس رب نے سب کچھ دیا اس کو یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمارا رب، کہا کہ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں کہ وہ وضاحت سے بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہے، چونکہ یہ اتنی زیادہ گائیں ہم نے دیکھی ہیں اور ہم پہ متشبہ ہو گئی ہے، ہم شبے میں پڑ گئے ہیں کہ کون سی گائے ہے جو اللہ نے بتایا کہ ایسی ایسی ہونی چاہیے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ گائے کیسی ہے۔ تو انشاءاللہ ضرور ہم گائے تک پہنچ جائیں گے، ہدایت تک پہنچ جائیں گے اگر اللہ ہمارا چاہے گا۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کو بتا دو کہ گائے ایسی ہو، وہ گائے محنت کرنے والی نہ ہو، یعنی اس کو کاموں میں نہ لگایا گیا ہو، اور آگے کچھ کام بھی گنوا دیے کہ خاص طور پر، یعنی ایک تو کوئی بھی وہ کام محنت کرنے والی نہ ہو، کوئی کام بھی اس سے نہ لیا گیا ہو، خوب بڑے پیار اور محبت سے پالی گئی ہو، اس سے کام نہ لیے گئے ہوں، اور نہ وہ زمین میں جوتی گئی ہو ہل چلانے کے لیے، نہ وہ پانی فصلوں کو دینے کے لیے، کھیتی کو پانی سیراب کرنے کے لیے بھی اس کو نہ جوتا گیا ہو، اور مسلمہ ہو، صحیح سلامت ہو، اس کے جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ ناقص نہ ہو، کان ٹانگ کوئی چیز بھی اس کا بالکل صحیح و سالم ہو۔ اور اگلی آخری بات بڑی کڑی شرط تھی کہ اس کے جسم پر کوئی دھبا بھی نہ ہو، یعنی اس کا رنگ بھی اتنا صاف ہو کہ رنگ کے اندر کوئی نشان نہ ہو۔ اتنی شرطیں لگوا لیں بنی اسرائیل نے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اور سوالات کر کر کے۔ جب یہ اللہ نے فرمایا تو اب وہ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اب تم حق لائے ہو، اب ہمیں یہ گائے مل گئی ہے، ایسی گائے ہم تلاش کر لیں گے، اور پس انہوں نے اس گائے کو ذبح بھی کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے وہ ذبح کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے تھے،
اس سے مفسرین کہتے ہیں کہ جو وہ سوالات سارے کر رہے تھے اس سے ان کا مقصد گائے کو ڈھونڈنا نہیں تھا، ان کا مقصد گائے ذبح نہ کرنے کے بہانے تھے کہ جب اللہ بتاتا گائے ایسی ہو، جب اللہ نے کہہ دیا گائے کو ذبح کر دو تو آرام سے کر دیتے۔ جب وہ پوچھتے گئے تو وہ چاہ رہے تھے کہ گائے ہمیں ذبح نہ کرنی پڑے، اور اللہ نے جو اس سے اوپر والی آیت میں فرمایا کہ انہوں نے کہا انشاءاللہ اب ہم حق تک پہنچ جائیں گے اگر اللہ چاہے گا تو۔ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو وہ کبھی بھی اس گائے تک نہ پہنچ سکتے۔ وہ پوچھتے جاتے، اللہ شرطیں بڑھاتا جاتا، اور وہ گائے کو نہ ڈھونڈ پاتے، نہ ذبح کر سکتے، نہ پھر ان کے مقتول کا پتہ چل سکتا۔ تو یہاں سے ہمیں جو سبق ملتا ہے بالخصوص وہ یہ ہے، ایک تو سیدھے سادھے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں احکامات دیے ہیں، قرآن و حدیث میں موجود ہیں، ان پر عمل کرنا چاہیے، اپنے آپ کو سرنڈر کر کے اللہ کے سامنے اپنی مرضی ختم کر کے۔ مسلم کا معنی ہی ہے کہ اپنے آپ کو سرنڈر کرنے والا۔ عربی زبان میں اگر جو اونٹوں کی قطار ایک جا رہی ہو اور جو اونٹ سب سے آگے لگا ہوتا ہے، جس کے ناک میں نکیل ہوتی ہے اور وہ نکیل اس کے مالک میں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور باقی ہر اونٹ کی دم پچھلے اونٹ سے باندھی ہوتی ہے جب قطار میں جا رہے ہوتے ہیں، تو جو اگلا اونٹ ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے، اس اونٹ کو عربی میں مسلم کہتے ہیں۔ تو ہم چونکہ مسلم ہیں، مسلمان ہیں، تو ہم بھی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، اپنی نکیل جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں دے دیں کہ اللہ جہاں چاہے کھڑا کرے، جہاں چاہے بٹھائے، جس بات سے چاہے روکے، جس بات کا حکم دے۔ اپنی مرضی ہماری ختم ہو گئی مسلم ہونے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد، تو ہم مرضی چلے گی اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ تو یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم سوالات نہ کریں بلکہ اپنے آپ کو سرنڈر کر کے اللہ کے سامنے سبمٹ کر دیں اور اللہ کے احکامات کو مانیں۔ اور ایک اور مسئلہ جو یہاں سے اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی بات کریں تو انشاءاللہ کہیں کہ اگر اللہ چاہے گا تو میں یہ کر سکوں گا، ورنہ ہم اس بات کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ سورہ کہف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 میں یہ فرمایا، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان جاری کرتے ہوئے کہ آپ کل کی بات کریں تو آپ انشاءاللہ کہہ لیا کریں۔ یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئیں 23 اور 24 جب کفار مکہ نے یہ آ کے سوال پوچھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں 3 سوالات کے جواب دے دیں تو ہم مان جائیں گے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ سورہ کہف کے اندر آیت نمبر 23 اور 24 میں ایک بتائیں روح کیا ہے، دوسرا بتائیں ذوالقرنین کون تھا، تیسرا بتائیں کہ اصحاب کہف کون تھے۔ تو آپ نے فرمایا میں کل بتا دوں گا، آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو 15 دن وہی نہیں آئی۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ 17 دن وہی نہیں آئی، بعض نے لکھا کہ 2.5 مہینے وہی نہیں آئی۔ تو وہ لوگ کہنے لگے آپ سچے نبی نہیں ہیں، آپ تو کل کہتے تھے، پرسوں چوتھ آپ وہی نہیں آ رہی۔ تو اللہ نے پھر یہ وحی نازل کی کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کل کی بات کریں تو انشاءاللہ کہا کریں کہ اللہ چاہے گا تو میں بتا سکوں گا۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم کل کی بات کریں یا مستقبل کی بات کریں تو ہم انشاءاللہ کہیں کہ اللہ چاہیے، زبان سے نہ کہیں، ہمارے دل سے نکلے۔ ہمیں اس کے معنی کا پتہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ کا معنی ہے اگر اللہ چاہے گا تو میں یہ کر سکوں گا، کیونکہ اللہ قادر ہے ہر چیز پر، انسان قادر نہیں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کسی بھی لائن سے۔